ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی آیتیں 125 سے لے کر 128 تک تلاوت کی. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد تم لوگوں کو دانائی کے ساتھ اور واعظ کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ اور تم ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو. اللہ کو معلوم ہے کہ گمراہ کون ہوں گے اور ہدایت کون پائیں گے. اور اگر تم کو بدلہ لینے کی ضرورت پڑی تو جتنی سزا تم کو کسی نے دی ہے اتنا بدلہ تم لے سکتے، اور اگر صبر کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی صبر کی تلقین کی. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیتا ہے جو کہ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں اور جو کہ نیکوکار بن کے زندگی گزارتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی واقعات ہم کو پیش آتے ہیں قرآن مجید میں تلاش کریں تو اس کا حل موجود ہے. یہ پہلے بھی ہوا، اس سے بھی پہلے بھی ہوا، اس سے پہلے ہوا. یہ سب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ہم کو بتاتے ہیں. سیرت نبی کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ مکہ کے اندر حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر ابن خطاب بھی مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کی شان اور شوکت ذرا بڑھ گئی. لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دو ایمان لاتے تھے. جب کافروں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کافروں کی تکلیف مسلمانوں کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا دیکھو حبشہ ایک بستی ہے، تم وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو وہاں کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے، 12-15 جتنے بھی تھے مرد عورتیں سب کچھ مکے میں چھوڑ کے چلے گئے. رات کے اندھیرے میں سمجھے چلے گئے اور جا کے حبشے میں رہنے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں ایک بادشاہ ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بہت اچھا بادشاہ ہے، تم سکون کے ساتھ رہو گے. تو مسلمان وہاں چلے گئے الحمدللہ. پھر معلوم ہوا کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے تو پھر دوبارہ بھی مسلمان ہجرت کر کے گئے. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی 2 مرتبے اور آخر میں ہجرت ہوئی مدینے کی. پھر بھی گئے
100 کے قریب لوگ مرد عورتیں مل کر حبشے کو ہجرت کیے، اطمینان سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عثمان بھی ہجرت کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جو حضرت عثمان کی بیوی تھی رقیہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی ہجرت کی، جا کے سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ اور کافر اس کو کیسا برداشت کرتے ہیں کہ وہاں جا کے سکون سے رہتے ہیں، اس لیے کافروں نے، مکے والوں نے طے کیا یہ کام کرو، 2 آدمی کو بھیجیں گے مکے سے حبشے کو، عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص، تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو ان کو بھیجیں گے، جا کے وہاں کے بادشاہ سے کہیں گے یہ لوگ ہمارے قوم کے بے وقوف لوگ ہیں، نیا دین ایجاد کیے ہیں، نہ ہمارے دین پر ہے نہ آپ کے دین پر ہے، اس لیے ان کو واپس کیجیے، ہماری قوم کے لوگوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ اور یہ بھی کیا، دیکھو بادشاہ ہے نا، اس کے لیے تحفے لے کر جاؤ، کیا کیا تحفہ دے سکتے ہیں، رشوت سمجھیے، جتنے پوپ پادری بیٹھتے اس کے دربار میں سب کو تو ایک آدمی کو مت چھوڑو، اور ان سے بولنا کہ بادشاہ جب بولے تو تم سب تائید کرو، ہاں بادشاہ ان کو بھیج دو، ہم جب تقریر کریں گے تو تم سب بادشاہ کو مشورہ دو کہ بادشاہ ان سب کو بھیج دو، کیوں ان کو ہمارے ملک میں رکھے ہیں۔ گئے جی، دونوں گئے، سارے وہ جتنے اس کے درباری تھے پوپ وغیرہ سب کو قیمتی ہدیہ دیے، چمڑے کی چیزیں، یہ وہ سب جو کچھ مکے میں مشہور تھی وہ سب لے جا کے دیا، بادشاہ کا تحفہ الگ سے رکھا۔ دوسرے دن بادشاہ بیٹھا دربار میں تو عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص دونوں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کے عمرو بن عاص نے تقریر کی، بادشاہ پناہ، یہ ہماری قوم کے بے وقوف لوگ ہیں، یہ لوگ نیا دین ایجاد کر کے اپنی قوم کو پریشان کیے ہوئے ہیں، اور نہ آپ کا دین مانتے نہ ہمارا دین، ایک نیا دین ہے ان کا جو بالکل غلط ہے، اس لیے ہمارے لوگوں نے ہم کو بھیجا ہے کہ آپ ان سب کو واپس کر دیجیے، ہم لے کر ان کو جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کو ہدیہ تحفہ بھی بہت دیا اور کہا میں اسے نہیں بھیجوں گا، ان کو بلا کے پوچھتا ہوں، بلا کے پوچھے جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے، ان کو بلا کے بادشاہ نے پوچھا جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ بھئی کیا بات ہے، یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں؟ کہا بادشاہ ہم لوگ جاہلیت میں تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرتے تھے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، ایک اللہ کے رسول نے آ کر ہم کو بتایا یہ سب گناہ ہے، نہیں کرنا، نہ شراب پینا، نہ زنا کرنا، نہ چوری کرنا، نہ ڈاکہ ڈالنا، نہ کسی عورت کو ظلم پر ظلم کرنا، یہ سب بتائے تو ہم کو یہ دین پسند آیا، ہم نے قبول کیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں جی بہت اچھی باتیں ہیں نا، جو بھی یہ بولتے ہیں بہت اچھی باتیں ہیں، اس لیے جو ہے میں ان کو نہیں بھیجوں گا۔ دربار ختم ہو گیا۔ اب عمرو بن عاص کو فکر ہو گئی خالی ہاتھ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ کیا، دوسرے دن پھر وہی بادشاہ کے پاس جا کر بولے بادشاہ یہ جو تمہارے نبی ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بہت گالی دیتے ہیں، بہت برا بولتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ پھر حضرت جعفر کو بلائے، بلا کر بتایا کہ صاحب ایسا ہے کیا، ہمارے نبی کو تم غلط بولتے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تمہارا کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی، کسی مریم کی آیت تلاوت کی، اس کے اندر تو بہت اچھی طریقے سے بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، جو مریم العذراء ان کے غریبان میں جبریل علیہ السلام کو گئے، بچہ پیدا ہوا، بہت باتیں بولے، قرآن کی آیتیں پڑھے، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، بولا کتنا پیارا کلام ہے، کتنا اچھا کلام ہے، یہ جو بولے ہیں یہ کاڑی کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں، جو بولے بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے اب اور پریشانی ہوئی، کہا نہیں
یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب دوبارہ یہ پریشانی ہوئی. اب یہ مکے میں حبشے میں ہے یہ لوگ. اب عمرو بن عاص نے یہ تجویز کی، یا یوں سمجھو کہ دوسری بخاری وغیرہ کی روایت کے اندر ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سورہ نجم پڑھے. سب لوگ جمع تھے، کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب تھے. اللہ کے رسول نے پوری سورہ پڑھائی. پڑھ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو، عبادت کرو. سارے لوگ سجدے میں گر گئے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جن اور انسان بھی سجدہ کرے، کافر اور مسلمان بھی سجدہ کرے. ویسا دل کو اور سورہ کچھ اتنا اچھا لگا ان کو، یا اس کی باتیں اتنی اچھی لگی، سب سجدہ کرے. صرف ایک آدمی سجدہ نہیں کرا، مٹی اٹھا کے پیشانی میں لگا لیا، کہا یہ میرے لیے کافی ہے. بعد میں مارا گیا بدر کی لڑائی میں کہ کس میں مارا گیا. اب یہ خبر پہنچی حبشے کو، پورے مکے والے مسلمان ہو گئے. اللہ کے رسول یہ آیت پڑھے، سورہ پڑھے، سب سجدہ کیا، سب مسلمان ہو گئے. اب مسلمان وہاں سے بہت سارے لوگ واپس آئے، معلوم ہوا کہ بات غلط ہے، اس لیے اور زیادہ پریشانی ہوئی. لیکن پھر واپس نہیں گئے، تکلیفیں اٹھائی، پھر بھی پورے لوگ نہیں آئے. بہت سارے لوگ وہیں حبشے میں رہ گئے کہ جاؤ تم دیکھو، اگر خبر سچی ہے تو پھر ہم بھی آئیں گے. تو خبر تو جھوٹی نکلی. اب کافروں کو اور بھی زیادہ ان کو مارو پیٹو کچھ بھی کرو، یہ تو ٹس سے مس ہوتے نہیں. اس لیے ان کو جو ہے یہ کام کریں. بولے ابو طالب سے تمہارے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو قتل کر دیں گے. تم کو بھتیجے کی محبت ہے کیا؟ بہترین لڑکا، خوبصورت لڑکا مکے کا ہم تم کو دیتے ہیں، ان کو تم پال لو، محمد کو اس کے بدلہ ہم کو دے دو. ایسا بچے کو بچہ عدل بدل بھی کرتے تھے روم کے اندر. ابو طالب نے کہا اچھا میرے بھتیجے کو دو تاکہ تم قتل کرو، اور تم جس کو دو وہ اس کو پالو. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں مانے. اب یہ سب کرتے کرتے آخر میں ان لوگوں نے سوچا کہ صاحب ان کو تو مکے سے نکالنا ہی بہتر ہوگا، اس لیے کہ لوگ آ کے ان کی باتوں کو سنتے ہیں، مارو پیٹو کچھ بھی کرو، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ان لوگوں نے مکے سے مسلمانوں کو نکال دیا. بنو ہاشم کے لوگ اور بنو مطلب کا قبیلہ، مسلمان بھی کافر بھی، اس قبیلے کے ہیں، محمد کا ساتھ دیتے، باہر جاؤ. ابو لہب آپ کا چچا تھا نا، وہ ساتھ نہیں دیا، اسے بولے تو آپ رہنا ہے مکے میں رہنا. باقی سب لوگوں کو نکال دیے. شعبہ ابی طالب پہاڑ کی ایک گھاٹی تھی، وہاں لے جا کے سب کو باہر کر دے. شہر بدر کرنا بولتے نا ویسا. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک معاہدہ لکھے، اگریمنٹ لکھے، اس کے اندر بہت ساری باتیں لکھے. اس کے اندر یہ بھی لکھے ان کی لڑکیوں سے شادی نہیں کرنا، ان کے بچوں کو ہماری لڑکیاں نہیں دینا، ان سے کوئی چیز خریدنا بھی نہیں، ان کو کوئی چیز بیچنا بھی نہیں، ان کو اپنے گھر میں جمع کرنا نہیں کہ بیاہ تو بھی باہر کر دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا. ایسے ساری باتیں لکھ کے ایک بڑے کاغذ میں سمجھیے کعبے کے اندر لگا دیے. اور کہا یہ بات اب بہت پھیل گئی، ارے وہاں کوئی معاہدہ ہوا ہے کعبے کے اندر لگا کے رکھے ہیں. ایسا بات پھیلی. 3 سال تھے جی وہاں، کھانے نہیں پینے نہیں کچھ بھی نہیں، تکلیف بہت ہوتی تھی. پتے کھاتے تھے، منہ سب پک جاتا تھا، پتے کھاتے تھے. کبھی کبھی تو کوئی مکے والے آرام کر کے چھپ کے رات میں آ کے آٹا ڈال دیتے، وہ کسی طرح پکا وکا کے جو آگ جلا کے پکا لیتے کھا لیتے. حکیم بن ہزام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، بھانجے ہوتے تھے، وہ ایک دن آٹا لے کر گئے.
ابو جہل راستے میں مل گیا، کہا حکیم کہاں جاتے؟ کہا آٹا پہنچانا۔ کہا تم کو معلوم نہیں بائی کاٹ ہے؟ کہا ٹھیک ہے، میں اپنی رشتہ دار خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ آٹا پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں پہنچانا۔ اس وقت یہ ایک آدمی ابو البختری تھے، وہ بھی آ گئے، بولے ابو جہل کیا کرتا ہے تو؟ کہا دیکھو آٹا لے جاتا ہے، اجی لے جانے دو نا، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے خالہ ہیں، ان کو لے جا کے دینا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہیں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی، اٹھا کے مارا ابو جہل کے سر پر، ابو البختری زخمی ہو گیا، پھر لے جا کے آٹا دیا۔ کتنی تکلیف دی دیتی ہے، کتنے دن گزرے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کو چھوڑے نہیں، آتے تھے نکل کر لوگوں سے ملتے تھے، بات کرتے تھے، باہر سے جو بھی آتے ان کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ دوسرا ڈر یہ بھی تھا اللہ کے رسول کے لوگ قتل کر دیں گے کیا رات میں؟ ابو طالب کو بڑا اندیشہ رہتا تھا، اس لیے ہمیشہ جو ہے اللہ کے رسول کو بدلتے تھے بستر، خود سو جاتے تھے اور اللہ کے رسول کو اپنے بستر پر سلاتے تھے۔ کبھی اپنے بیٹوں سے بولتے کہ دیکھو محمد کو جو ہے بچانا ہے، پورے قبیلے کے لوگوں سے کہتے ان کو بچانا ہے۔ ایسا 3 سال گزرے جی، 3 سال، اللہ اکبر۔ جو مسیح یہ آیا تو صاحب جن کے پاس بھی سٹیزن شپ نہیں ہے ان سب کو لے جا کے باہر کریں گے، تو ہم کو فوراً یاد آیا اللہ کیسا ہے زمانہ پلٹ کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی نکالے نا، صحابہ کو بھی شہر بدر کرے نا، لے جا کے کیمپ کے اندر رکھے نا، اللہ اکبر، ویسا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے شیب ابی طالب میں، مکے کے 5 نوجوان آپس میں بات کریں، بھائی یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم آرام سے مکے میں کھاتے پیتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا کیا؟ ایسے ہی رہیں گے کیا؟ ایسا 1 2 3 4 5 جمع کر، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، وہ نکال کے پھاڑنا، اس کو پھاڑ کے پھر ان کو بلائیں گے اندر۔ ایسا ہوا۔ دوسرے دن مکے میں مجلس ہوئی تو ایک نوجوان نے اٹھ کر کہا دیکھو بھائیو، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قرابت دار اتنے زمانے سے وہاں ہیں، تم کو رحم نہیں آتا؟ تم مزے کی زندگی گزارتے ہو اور وہاں پریشانی کی زندگی گزارتے ہو۔ ایسا کرتے ہی سب لوگ خاموش۔ دوسرا اٹھا، ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں، اس کو پھاڑنا چاہیے۔ تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، 5واں اٹھے۔ ابو جہل بولا اچھا پلاننگ کر کے آئے کیا؟ ٹھیک ہے دیکھو ہرگز نہیں نکال سکتے تو۔ اللہ کے رسول خواب میں دیکھا کہ اللہ کا تعالیٰ نے بتایا آپ کو، وہ پورا کاغذ دیمک خالی ہے، کچھ بھی نہیں اس میں، بسمک اللہم اتنا ہے۔ ابو طالب بھی گئے، جا کے وہاں بیٹھے کونے میں، بولے اس کو نکال لو۔ کہا نہیں نکالیں گے۔ کہا کہ نکالو، دیکھو میرے بھتیجے نے بتایا ہے سب ختم، دیمک خالی، کیا بھی نہیں ہے اس میں۔ نکال کر دیکھے کچھ بھی نہیں ہے جی، خالی بسمک اللہم ہے، بتائیے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو آزادی ملی تو وہاں سے نکل کر آئے باہر۔ کتنی سب تکلیفیں ہوئی، کتنی سب پریشانیاں ہوئی، دین کے لیے سب برداشت کرنا پڑے گا۔ بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، کبھی بدلہ نہیں لیے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ نے کہا نا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کافروں پر رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، صبر کرو، صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ صبر کیے۔ صبر جب کرتے ہیں تو اللہ کتنے انتظامات کر دیتا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے سیرت سے سبق حاصل کریں۔ اس طرح حبشے کی ہجرت باقی ہے، ابھی حبشے میں لوگ آئے نہیں، وہ وہی ہیں، اور یہاں اس وقت سارے لوگ، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، سب تھے جی شیب ابی طالب کے اندر۔ اتنے زیادہ یہ لوگ، اور وہ لوگ چند لوگ کیا کرتے، عورتیں بچے اتنے زور سے روتے کہ صاحب وہ شیب ابی طالب کے باہر کوئی گزرتے چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی آواز آتی بچوں کی۔ ایسا یہ خود ایک طرح سے پبلسٹی ہو گئی لوگوں کے لیے، دیکھو یہ مسلمان کتنے
صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے کتنی قربانی دینے والے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، لیکن مسلمان اس لیے نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کو تکلیف دیتے تھے، مکے والے مارتے پیٹتے تھے، اس لیے اپنا اسلام چھپا کے رکھے تھے۔ ایسا سے زمانہ اسلام پر آیا ہے، مسلمانوں پر آیا ہے، آج ہمارے اندر ایسی مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو ہم کو یہ سب واقعہ یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے واقعات کے اندر تمہارے لیے سبق ہے، سبق ہے ان واقعات کے اندر۔ سارے انبیاء کے واقعات کا ایسے ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے بچائے۔ اللہ کے رسول کو بھی، صحابہ کرام کو بہترین بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا میں جتنی محنت کی ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے اور ان کے نمونے کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ربنا الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یقول سبحانہ وتعالیٰ فی محکم تنزیلہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کرسمس عیسائیوں کا، کرسچنوں کا ایک تہوار ہے۔ اس تہوار کے اندر بہت ساری خرافات کرتے ہیں۔ اسٹار وہ منگا کے گھروں میں لگاتے ہیں، جھاڑ، کرسمس ٹری اور لائٹ وغیرہ جلا کے وہ بیچتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں وہ سب بہت سارے تیار کرتے ہیں۔ مسلمان بھی یہ بیچتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شرک کے کاموں میں، غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ساتھ نہیں دینا۔ بھئی ہم لے لیے کیا کریں؟ جلا دو، پھینک دو، جہنم میں جانا پسند کریں گے کیا؟ ہرگز نہیں پسند کریں گے نا۔ لہٰذا کیوں بیچتے اس کو؟ نہیں بیچنا چاہیے۔ ہر سال میں بولتا کرسمس کے موقع پر دیکھو یہ کرسمس ٹری بھی اور وہ جو ہے تارا بھی حرام ہے جی بیچنا ان کے لیے، گناہ کے کام میں۔ یعنی کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، کتنا بڑا شرک ہے۔ اس لیے کہ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے، تو ہم ان کو بیٹا مانتے اللہ کا، کتنا بڑا شرک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ زنا کرے چھوٹا گناہ، چوری کرے چھوٹا گناہ، یہ جو شرک کرے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کر لیے تو معاف کرتا ہے، توبہ نہیں کرے مر گئے، مسلمان بھی ہوں، شرک کا کام کرتے تھے، درگاہوں کو جاتے تھے، فلاں کرتے تھے، ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ صاحب بہت سارے لوگ تعویذ باندھتے جی، تعویذ باندھتے، حرام ہے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی کے تعویذ باندھے گا اس کے حوالے کر دے گا اس کو اللہ، اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اسی طرح بہت سارے ڈوری، کالی ڈوری ہے نا، کروپو کیر، یہ باندھتے، شرک ہے، نعوذ باللہ، کتنا بڑا شرک ہے۔ یہ باندھ کے جو ہے رہتے، نعوذ باللہ، کتنا بڑا شرک ہے۔ کیا بولیں گے؟ نہیں اس میں قرآن پڑھ کر پھونکے ہیں، قرآن پڑھ کے پھونکے ہیں تو بیت الخلاء کو، لیٹرین کو لے کر جاتے، وہ قرآن پڑھ کر پھونکے نا، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری عبادت روزہ کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا فوراً اس کو کاٹو اور اس کو دور کرو۔ شرک میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے،
کوئی بھی مصالحت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے آپ کے دوست احباب ہوں گے، کرسچن بھی ہوں گے، ان کو مبارکبادی دے سکتے کیا؟ ہیپی کرسمس ٹو یو؟ نہیں جی، کتنا بڑا گناہ ہے، کیسا مبارکبادی دیتے؟ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا جی، مبارک بولنا پسند کریں گے؟ کتنا بڑا گناہ ہے جی۔ تو مبارکبادی دینا یا کارڈ بیچنا ہیپی کرسمس ٹو یو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے حلال کمائی کھائے، حلال کمائی میں اللہ برکت دے گا، ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور مصیبتیں پریشانیاں دور کرے گا، ورنہ تو پھر ہمارے اوپر بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا خیال کرو۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے حکومت کی طرف سے اب اعلان یہ ہو رہا ہے ماسک پہنو، ماسک پہنو، پھر بھی جو ہے کرونا زور سے آنے والا ہے۔ چائنا کے اندر پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، چونٹیوں کی طرح لوگ مر رہے ہیں، ان کو دفن کرنے کے لیے کیوں کھڑی ہے، 200 آدمی کو ایک ایک سینٹر میں رکھے ہیں، باری نہیں آتی ہے۔ چائنا کے اندر، شنکیانگ کے اندر بھی، بیجنگ کے اندر بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ تو کیس تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں یہاں بھی، لیکن اب جو زور سے آ رہا ہے اس کے تعلق سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی اپنی جان پیاری ہے، جان بچانا چاہیے۔ اللہ جیسے ہماری موت رکھا ہے، وہ شاید ہارٹ اٹیک ہو، کڈنی فیلر ہو یا کہ کوئی اور بات ہو، ویسے ہماری موت آئے گی، لیکن جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ کرنے سے موت آئے گی، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ اسی میں ایک ماسک بھی ہے کہ صاحب یہ بیماری پھیلتی ہے، منہ سے جو کچھ تھوک نکلتا ہے یا سانس سے جو کچھ ہے جراثیم بیکٹیریا نکلتے ہیں وہ دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں۔ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، اب یہ شروع ہوا ہے، کیسا سب ہونے والا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس کا خیال کرو، ماسک پہنو اور اس کی پابندی کرو تاکہ اللہ تعالی ہم کو مصیبتوں سے بچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین، اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔